السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشتاق بھائی ممبئی والے کا بہت ہی پیارا بیان، مسجد کی آبادی کی اہمیت۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے، جزاک اللہ۔ نہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں، سب سے بنیادی چیز، سب سے پہلی چیز یہ 2.5 گھنٹے کی محنت کو وجود میں لانا ہے۔ اور 2.5 گھنٹے کی محنت میں، مسجد کی آبادی کی محنت میں، مسجد کو میرے دوستو 24 گھنٹے آبادی کے رخ پر لانے کی محنت میں سارے پرانوں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ 2-3 پرانے ہوں، ان کے ساتھ مسجد میں آنے والے مصلیوں کو بھی شریک کر کے ان اعمال کے کرنے کی گنجائش ہے۔ اور 2.5 گھنٹے کی مسجد کی آبادی کی محنت کا آسان خلاصہ، اپنی مسجد میں دعوت کا حلقہ کرتے ہوئے مسجد کے باہر لوگوں کی ملاقات کر کے انہیں نقد مسجد میں لانے کی کوشش کرنا، یہ آسان ترین 2.5 گھنٹے کی محنت کی بات ہے۔ جی میں بتاؤ کتنا آسان ہے کہ مسجد میں عمل کرتے ہوئے مسجد کے باہر لوگوں کی ملاقات کر کے انہیں نقد مسجد میں لانے کی کوشش کرنا۔ اب دیکھو، لوگ مسجد میں آئیں گے تو مشورے میں بھی بیٹھیں گے، لوگ مسجد میں آئیں گے تو 2.5 گھنٹے میں بھی عملہ بڑھے گا، لوگ مسجد میں آئیں گے تو تعلیم میں بھی لوگ جڑیں گے، لوگ مسجد میں آئیں گے تو گھروں میں بھی 5 اعمال کریں گے، لوگ مسجد میں آئیں گے تو گشتوں میں بھی جڑیں گے، دوسرے گشت میں بھی شریک ہوں گے، اور جب لوگ مسجد میں آئیں گے تو 3 دن بھی دیں گے۔ میرے بھائی دوستو، جب لوگ مسجد میں آئیں گے ہی نہیں تو ان اعمال کو وقت دے گا کون؟ کہ بھائی، ارے میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سونے والوں سے بھی پوچھ لو، ہاں، کہ مسجد کو پھر وقت دے گا کون؟ اس میں دوستو 2.5 گھنٹے کی محنت کو معمولی نہ سمجھو، یہ 24 گھنٹے دعوت کے تقاضوں پر لگانے کی شکل ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو، اپنی مسجد کے اندر عمل کرتے ہوئے، تعلیم کا حلقہ کرتے ہوئے مسجد کے باہر ایک ایک فرد کی ملاقات کی کوشش کرنا۔ 2 جماعتیں بناؤ 3-3 آدمی کی، ایک جماعت گھر گھر کی ملاقات کرے کہ ہر گھر ہر فرد تک اللہ کی بات کا پہنچانا، اور ایک جماعت دکانوں پر، کارخانوں پر، فیکٹریوں پر، راستوں پر، سڑکوں پر، پارکوں پر، یہاں تک کہ اللہ نہ کرے کوئی مسلمان شراب اور جوئے کے اڈے پر بھی ہو، وہاں بھی جا کر اپنے بھائی کو ان گندگیوں سے نکالنے کی کوشش کرنا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ایک جماعت تو جائے گی گھر گھر کی ملاقات، کوئی گھر نہ بچے، کوئی فرد نہ بچے، ہر فرد ہر گھر کی ملاقات کر کے انہیں مسجد میں لانے کی کوشش کرنا۔ اور ایک جماعت جائے گی دکانوں پر، کارخانوں پر، فیکٹریوں پر، پارکوں پر، سڑکوں پر، راستوں پر، یہاں تک کہ ان برائیوں کے اڈوں پر اگر ایمان والا ملے وہاں بھی جا کر ان سے ملاقات کر کے انہیں نقد مسجد میں لانے کی ترغیب دینا۔ جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے، گویا ہم نے اپنے بھائی کو ظلمت کے ماحول سے نکال کر اللہ کی رحمت میں ڈال دیا، اللہ کی رحمت میں ڈھانک دیا۔ اب وہ جتنے قدم چلے گا اتنی اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ پھر وہ مسجد میں آیا، جیسے اس نے مسجد میں قدم رکھا وہ اللہ کا مہمان ہو گیا اور اللہ پر اس کا اکرام واجب ہو گیا۔ پھر میں دوستوں تعلیم کے حلقے میں بیٹھا، 2-4 حدیث اس نے سنی، یہ اللہ کے نبی کی نورانی کلمات جس میں نور ہی نور ہے، جو دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، دلوں کے اندر عمل کے کرنے کی استعداد اور قوت پیدا کرتا ہے۔ جب ان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر نور پیدا کرے گا، اس کے دل کی ظلمتوں کو دور کرے گا۔ اب دعوت دینے والا جو دعوت اس کو دے گا اس کا دل اسے قبول کرے گا۔ یہ فرق ہے مسجد میں لا کر بات کرنے میں اور اپنے گھر پر بات کرنے میں۔ گھر میں بات کرے ڈسٹرب کا ماحول، کبھی بیوی آ رہی، کبھی بچے آ رہے، کبھی فون کی گھنٹی بج رہی، کبھی چائے آ رہا ہے، کبھی کوئی چیز آ رہی ہے، تو بات یہ سوئی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، بات یہ سوئی کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے گھر میں لے کر آنا، اور یہ عمل صحابہ کے زمانے کا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے، آؤ اپنے ایمان کی تصدیق کر لے، آؤ اپنے ایمان کو تازہ کر لے، آؤ ہم ایمان لے آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں باقاعدہ باب باندھا ہے، اللہ کے گھروں میں ایمان کی مجلسوں کا قائم۔ تو یہ ایمان کی مجلسیں
ہر ایمان والے کی ہر مسجد کے اندر زندہ ہو۔ اللہ کرے میرے دوستوں صبح میں آنے والے جن کے پاس صبح میں وقت ہے وہ صبح میں وقت دیں، جن کے پاس دوپہر میں وقت ہے وہ دوپہر میں وقت دیں، جن کے پاس شام کو وقت ہے وہ شام کو وقت دیں کہ ہماری مسجد 24 گھنٹے ان اعمال سے آباد ہو، جیسے اللہ کے نبی کی مسجد 24 گھنٹے آباد تھی کہ بھئی آج ہماری مسجد 2 گھنٹے آباد ہے، 22 گھنٹے ویران ہے۔ اب اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اپنی مسجد کو مسجد نبی پہ لانے کی محنت، اس کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے نکلنے والے بھی اور اپنے گھروں کو جانے والے بھی یہ نیت کرو، ہم انشاءاللہ ہر مسجد میں ان اعمال کو زندہ کریں گے۔ ارے کریں گے؟ ارے ذرا زور سے تو کہو۔ ہاں ماشاءاللہ، میرے لگ رہا ہے کہ ٹھنڈی لگ گئی ہے۔ ہاں یہ گرمی پیدا کرے، ان اعمال کو زندہ کرے۔ اب دوسرا، روزانہ اپنی مسجد کا مشورہ، روزانہ۔ اور مسجد کے مشورے میں اپنی مسجد یہ نہیں کہ ہماری کوئی جماعت ہے، یہ تو پوری امت کا کام ہے، کوئی جماعت نہیں۔ اگر جماعت والے ذہن کے ساتھ کام کرو گے، 10-12 آدمی کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ گے کہ ماشاءاللہ ہماری مسجد میں جماعت موجود ہے، اور امت والے ذہن کے ساتھ کام کرو گے، بیٹھے کتنے ہیں ان کو نہیں دیکھو گے، کتنے لوگ باقی ہیں ان پر نگاہ کر کے ہر فرد کو جوڑنے کی کوشش کرو کہ بھئی مسجد میں آنے والا ایک ایک مصلی یہ ہماری مسجد وار جماعت کا ساتھی ہے، بستی میں رہنے والا ایک ایک مسلمان یہ ہماری محنت کا میدان ہے، اور ان کو بھی اپنی مسجد کی محنت میں شامل کرنا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنا یہ مشورہ چند آدمیوں کے درمیان نہ رہے، بلکہ اس مشورے میں مسجد میں آنے والے ایک ایک مصلی کی خوشامد کر کے انہیں جوڑنے کی کوشش کریں کہ بھئی کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ میرے دوستوں بزرگوں محنت کی ترتیب ہے، اور 2.5 گھنٹے کی محنت کے علاوہ کے تقاضے ہم ان مشورے میں لیں گے۔ کیا مطلب؟ 4 مہینے کی جماعت، چلے کی جماعت، 3 دن کی جماعت، بیرون کی جماعت، ہم ارادے کر کے آئے ہیں، تقاضے لے کر آئے ہیں۔ اب ان جماعتوں کے نکالنے کی فکر، ان جماعتوں کی تشکیل وصولی کی فکر، ان جماعتوں کے بنانے کی فکر، ایسے ہی باہر کی کوئی جماعت آئی اس کی نصرت کی فکر۔ میرے دوستو جماعت ہماری بن گئی، روانگی کی ہدایت دے کر میں دعا مسافے کے ساتھ جماعت کو روانہ کرنے کی فکر، جماعت وقت لگا کر واپس آئی، مسجد کی سطح سے اس کی کارگزاری کی فکر کہ بھئی کریں گے۔ بستی میں کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کی فکر، کسی کا انتقال ہو اس کے جنازے میں شرکت کی فکر، اور کوئی ساتھی اللہ کے راستے میں گیا ہے اس کے پیچھے اس کے گھر کی خیر خبر کی فکر۔ یہ میرے دوست بزرگوں 2.5 گھنٹے کی محنت کے علاوہ کے اوقات کی ترغیب دے کر ان اعمال کو بھی اپنی بستیوں میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ تقاضے بھی اپنے ساتھیوں پر روزانہ مشورے میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، بہت ہی پیارا بیان مولانا صاحب کا، اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے اور اپنے دین کا کام کرنا چاہیے، اور اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں کو آسان بنائے۔ آج کل کے حالات کیونکہ بہت بگڑ گئے ہیں، بس اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، اور اپنے دین کا کام کرے۔ جزاک اللہ۔